نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری یہ بزم، ہماری یہ محفل اس ذات کی جانب منسوب ہے جسے دنیا شیر خدا کے نام سے پہچانتی ہے۔ تاریخ میں ہم سب کے یوم وصال، یوم ولادت کو مناتے ہیں۔ حضور کے یہ لخت جگر صحابی آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو خصوصیت حاصل ہے وہ دوسری کسی صحابی کو حاصل بھی نہیں۔ بہت ساری خصوصیات آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان کا حصہ بھی ہے، اور ان کا بغض ایمان جانے کا سبب بھی بنتا ہے۔ نہ خارجیوں میں سے بن جائیں کہ ان کی دشمنی میں اپنے آپ کو آگے کر ڈالیں، نہ روافضوں میں سے بن جائیں کہ ان کی محبت میں اتنی غلو کر جائیں کہ دوسرے صحابہ کے دشمن بن جائیں۔ نہ صحابہ کی دشمنی لینا ہے ان کی محبت میں، اور نہ ہی ان کی محبت میں اتنا غلو کرتے چلے جانا یا ان سے بیر رکھ لینا کہ دوسری فرقے میں شمار ہو جائے۔ اہل سنت اور جماعت الحمدللہ علی والے بھی ہیں، ولی والے بھی ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی عظمت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی بھی عظمت کو اپنے سر و آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں رکھنا ہے۔ بات کرنی آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ آپ کی فضیلت میں تو بہت ساری چیزیں آئی ہیں، میں انشاءاللہ یک کے بعد دیگر ان سب چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بس اتنا جانیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی جیسا کہا ہے۔ عقد مواخات جب ہوا، یعنی ہجرت کر کے جب بہت سارے صحابہ اکرام مکہ سے مدینہ آئے، تو جن کے پاس نہ گھر تھا، نہ رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو انصاری یعنی جو مدینے کے صحابہ اکرام تھے، ان انصاری صحابہ اکرام اور ان کے درمیان ایک مواخات کرائی۔ مواخات مطلب بھائی چارگی کا رشتہ بنایا۔ تو سب ایک دوسرے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے بھائی ہو، تم ان کے بھائی ہو، تم ان کے بھائی ہو، سب کے بھائی چارگی کے رشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ آخر میں حضرت علی بچ جاتے ہیں، اور ان کے مقابل میں کوئی تھا ہی نہیں، کوئی نہیں موجود تھا۔ تو حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کا بھائی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی رہو گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی۔ اس طرح کی اور بھی خصوصیات ہیں۔ بات آپ آج کے سامنے آپ جو چیزیں ہیں اس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ نہ ان کی محبت میں آپ بہت زیادہ غلو کر جائیں، اور نہ ہی ان کے دشمن بنیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، آپ کے والد ابو طالب تھے۔ فرمایا جاتا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حمل کے حالت میں تھے، یعنی آپ اپنی والدہ کی پیٹ میں تھے، آپ کی والدہ، اختلاف روایت ہے اس میں، لیکن اس میں جو متفق علیہ فیصلہ ہے میں اس پہ رہوں گا، اگرچہ اس میں پیدائش کو لے کر اختلافات ہے، لیکن کثرت کے ساتھ یہ روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ طواف خانہ کعبہ کر رہی تھیں، تو اسی دوران آپ کو درد زہ شروع ہوا، یعنی ڈیلیوری کے وقت جو درد پیدا ہوتا ہے اسے درد زہ کہا جاتا ہے۔ درد زہ شروع ہوا تو اب سب پریشان ہو گئے کہ کچھ اسباب تیار کیا جائیں جس کے ذریعے ان کو لے کر جایا جائے اور ان کی ڈیلیوری یعنی ولادت کے معاملات ہو جائیں۔
ابو طالب بھی تھے، وہ بھی انتظام و انصرام میں لگے تھے۔ اچانک میں کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے اور اندر لے کر جاتے کہ جب تک اس میں لٹایا جائے، باقی لوگ جو طواف کر رہے اس میں پریشانی نہ ہو۔ خانہ کعبہ کے اندر جب لے کر جایا گیا، اچانک میں ایک روشنی پھوٹتی اور بہت تیز خوشبو پھیلی، تو دیکھے ایک بچہ تولد ہوا ہے، ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ اب اس میں اختلافات ہیں، لیکن بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی بات کی جو بات ہے وہ متفق علیہ ہے سب کے لیے۔ حضرت علی کی پیدائش کے بعد اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ اپنی آنکھ کھول رہے ہیں، نہ ہی اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں۔ یہ ہوا پیدائش کے بعد، نہ وہ آنکھ کھول رہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا شاید بچہ معذور پیدا ہوا ہے، اس لیے نہ آنکھ کھول رہا ہے نہ کچھ بول رہا ہے۔ معذوریت کے ساتھ تشبیہ دینا شروع کر دیا لوگوں نے۔ ان سب چیزوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوپہر کو خبر پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً شام کے قریب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی گود میں لیا، تب حضرت علی نے سب سے پہلے اپنی آنکھ کو کھولا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اگر روایتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خانہ کعبہ کم عظمت کی جگہ تھی، وہاں بھی آنکھ کھول کر دیکھتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں کو تب کھولا جب دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو اپنی آنکھوں کو کھولا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور ان کے منہ میں ڈالا۔ سب سے پہلا جو حلق کے نیچے کہتے ہیں گھونٹ اترا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ تو دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے زیارت کی تو رسول اللہ کی، اور سب سے پہلا جو حلق کے نیچے گھونٹ اترا وہ کسی کا دودھ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ یہ خصوصیت بھی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ اس کے بعد آپ پروان چڑھتے رہے، زندگی گزرتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک کے حالات ایسے تھے کہ آپ نے اپنے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا تھا۔ تقریباً 40 سال جب گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی پر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو آپ نے جمع کیا۔ یہاں پر میں ایک بات یہ بھی رک کر کہہ دوں، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت دی گئی۔ یہ جو جملہ کتابوں میں بھی لکھا ہے ان کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب دی گئی؟ 40 سال کے بعد۔ تو یہ عقیدہ ختم کر لیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کہنا کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، یہ جملہ درست نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ 40 سال کے بعد اظہار نبوت فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، اعلان نبوت کیا۔ 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور الامین، امانت دار اور سچ بولنے والے بن کر تھے۔ جب ایک گھاٹی پر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو مخاطب کرتے کہ اے لوگوں، میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اگر میں کہوں کہ میرے اس پہاڑی کے پیچھے، اس گھاٹی کے پیچھے ایک بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو تصدیق کرو گے کہ نہیں؟ سب نے یک زبان کہا ہاں، آپ تو صادق ہیں، سچ بولنے والے ہیں، یقیناً آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ان سب باتوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو جان لو، آج میں اعلان کرتا ہوں میں اللہ کا سچا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم جن چیزوں کی پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، اس کو ختم کرو۔ ان لوگوں نے اتنا سنا تو آئیں کائیں کرنا شروع کر دیا اور اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ لیکن اسی مجمع میں ایک چھوٹا، غالباً 9 سال کی عمر یا جو بھی تھی، کہتے ایک پتلا دبلا بچہ جس کی ٹانگیں بھی پتلی پتلی تھیں، وہ سب سے آگے آتا اور کہتا ہے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ بچوں کے ذریعے کیا ہونے والا ہے۔ آج بچوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ میں بالخصوص مساجد میں بھی کہوں گا، یقیناً ان بچوں کو بھی تنبیہ کرنا چاہیے کہ حرم میں آنے کے بعد، مسجد میں اندر آنے کے بعد لوگوں کی نمازوں کو خراب نہ کریں۔ آپ اندر آتے ہیں، یہاں بھی بات کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی عبادتوں میں خلل ہوتا ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ایک بڑے بزرگ نے کہا کہ جس دن ہماری مسجدوں کے صفوں میں بچے پیچھے نہ رہیں تو سمجھ جاؤ آنے والی نسلیں بے نمازی پیدا ہوں گی۔ اس بات کا یاد رکھنا۔ تو بچوں کا آنا یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن بچوں کو بھی چاہیے کہ آپ مسجد کے احترام کو باقی رکھیں۔ تو خیر بات اس لیے عرض کی میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یہ بچہ اس سے کیا ہونے والا ہے،
بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا اور کیا کہا؟ اے اللہ اس کی ٹانگوں میں وہ طاقت عطا فرما جو دور کے لوگوں کے پاس طاقت نہ رہے۔ اور ان دعاؤں کا اثر آپ نے دیکھا، اللہ نے اس دعاؤں کے صدقے میں آپ کو فاتح خیبر بھی بنایا، یہ تاریخ نے دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے، انہوں نے بڑھ چڑھ کر کلمہ پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چہیتے صحابی، سارے معاملات ہوتے رہے۔ ہجرت کا جب وقت آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لٹانے کی بات آئی تھی تو کس کو آپ نے طلب فرمایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ کسی کو اگر یہ کہا جائے کہ اس بستر پہ لیٹ جاؤ اور یہ پتہ ہو کہ باہر کافر ہیں اور قتل کرنے والے ہیں، آپ لیٹنے کے لیے تیار ہوں گے؟ آپ کہیں گے کون جان جوخم میں ڈالے گا، ہم تھوڑی نہ لیٹیں گے، یہاں پہ ہم کیوں پریشان؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ امانتیں دیں اور کہا یہ میرے بستر پہ تم آرام کرو اور لیٹ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹتے ہیں اور بالکل محو خواب ہوتے ہیں، گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کفار آتے ہیں اور آنے کے بعد اندر چادر ہٹائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے تھے، ایسا نہیں کہ بے چینی کی حالت میں تھے۔ تو بات یہ عرض کرنی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا بھی کچھ لوگوں نے کہ آپ اس بستر پر لیٹے تھے جس پر جان جانے کا خدشہ تھا، آپ اس طرح گہری نیند میں آرام سے سو رہے تھے، کیا وجہ؟ کیا آپ کو اپنی جان کی فکر نہ تھی؟ کہا بات دراصل ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اے علی کل صبح تم فلاں فلاں کو یہ امانتیں دے کر میرے پاس آ جانا۔ تو مجھے اس بات کا یقین تھا کل صبح بھی ہوگی اور میں امانت لے کے رسول اللہ کے پاس بھی جاؤں گا، مجھے اس بات کا یقین تھا۔ تو لوگوں کا اگرچہ ہجوم تھا، وہ تلواریں لے کر آئے تھے، لیکن مجھے صادق الامین اس رسول کی بات پر پورا پختہ یقین تھا کہ آقا نے فرمایا ہے کل صبح ہوگی بھی، میں امانتوں کو دوں گا بھی اور میں ان کے پاس پہنچوں گا بھی، اس لیے میں گہری نیند میں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت جس کو اپنے بستر پر لٹایا ہے وہ کوئی اور نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت علی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی آپ کی ذہانت، فطانت، علم، ہر چیزوں کو اگر آپ نظر ڈالیں تو ایک بڑا باب بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو مناسبت آپ دیکھیں آپ سے کس طرح ہے، تو خاندانی اعتبار سے تو شرافت اور ہر اعتبار سے تو ہے، آپ کی رشتہ داری میں تو آتے ہیں، لیکن آپ سب سے بڑی چیز دیکھیں تو آپ کی چہیتی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کے آپ شوہر بھی ہیں۔ جب عقد کیا گیا تھا، آپ کو معلوم ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی پیغام بھیجا تھا نکاح کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے بھی پیغام بھیجا تھا نکاح کا، لیکن اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ تو ایک جگہ پر پھر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور ایک مقام پر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک زوجہ محترمہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم فاطمہ کا ہاتھ کیوں نہیں مانتے جا کر؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، میں کہاں لے کر رہوں گا، کیا کھلاؤں گا؟ خود ایک یہودی کے باغ میں خدمت کیا کرتے تھے، 2 کھجوریں صرف ملتی تھیں، دن بھر کی جو محنت کا اجر تھا 2 کھجوریں ملا کرتی تھی صرف۔ کہا میں کیسے کیا کروں گا؟ خیر ان کو تھوڑا ہمت دلائی گئی، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، بولنا چاہتے تھے لیکن ہمت نہیں ہو رہی، بول نہیں پا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے کہتے اے علی کیا فاطمہ کا رشتہ لینے آئے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے کہا، حضرت علی رضی اللہ نے اشارہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مناسبت ہو، جو بھی مناسب آپ ارشاد فرما دے۔ تو حضرت جبریل بھی آتے اور کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ علی اور فاطمہ کا رشتہ کرایا جائے، یہ اللہ کی جانب سے بھی تھا۔ تو بہرکیف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رشتے کو طے پایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنے مہر کا انتظام کرو، اپنے مہر کا انتظام، اگرچہ غربت ہے جو بھی چیزیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، تھوڑی کچھ محنت بھی کی، اپنی زرہ کو بھی بیچا تھا، ڈھال یا زرہ تھی اس کو بیچا بھی تھا، مہر کو اکٹھا بھی کیا تھا۔ خیر بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ مناسبت ہے کہ آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ مبارکہ بنی، اور یہ فاطمہ کوئی اور نہیں، رسول اللہ کی بیٹی بھی ہیں اور دنیا کی تمام عورتیں ان کی سردار بھی ہیں، ان کی سردار بھی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ بھی مناسبت، اور انہی کی بطن سے جو ہونے والی اولاد ہے حسنین کریمین، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کے والد بھی بنتے ہیں۔ تو کئی ساری مناسبت جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کسی دوسرے کو
حاصل نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا مقام بھی بہت اعلیٰ ہے، اور آپ کے علم کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر و علی اس کے دروازے ہیں، میں علم کا شہر علی اس کے دروازے ہیں۔ اور آپ کا علم کمال کا تھا بھی۔ فرمایا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر قرآن مقدس کی میں تفسیر سورہ فاتحہ کی لکھنے بیٹھوں تو اس کی تفسیر لکھتے لکھتے اتنی کتابیں مجلد ہو جائیں گی، اتنی کتابیں لکھ دی جائیں گی کہ 70 اونٹ بھر جائیں گے اس سے۔ یہ صرف یہ نہیں کہا کہ 70 اونٹ بھر جائیں گے تو بس ہے، یہ منیمم کہا گیا ہے کہ 70 اونٹ بھر جائیں گے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں۔ میاں 70 اونٹ بھرنے کا مطلب یہ ہلکا مت سمجھیں، ایک دو کتاب ایسی پڑھنے میں ہماری حالت خراب ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے علم کا مقام تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے جوابات بھی جو ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ جبرائیل آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار آتے ہیں، میرے پاس 2 بار آتے ہیں۔ کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار آتے ہیں، میرے پاس 2 بار آتے ہیں۔ تو تمام صحابہ کرام نے کہا یہ علی کیسی بات کر رہے ہیں کہ جبریل فرشتے ہیں، سید الملائکہ ہیں، اور وہ رسول اللہ کے پاس ایک بار آئیں، اور جب آئیں گے تو ان کے پاس 2 بار آئیں گے۔ جا کر سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے شکایت کی کہ علی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ علی کو۔ کہا علی کیا تم نے یہ کہا ہے؟ کہا ہاں، کہا ہم نے یہ کہا ہے۔ کہا کس بنیاد پہ کہا اور کیسے کر ہے؟ کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے ہی تو ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے شہر میں جب بھی کوئی داخل ہوگا تو دروازے سے ہو کر جائے گا، اور جب بھی شہر سے نکلے گا تو دروازے سے ہو کر جائے گا۔ اس بنا پر میں نے کہا کہ جبریل جب بھی آتے ہیں تو 2 بار میرے پاس آتے ہیں، ایک بار آپ کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے جوابات بھی تھے۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے فیصلے اور آپ کی خلافت کے وقت کے جو معاملات ہیں وہ بہت اعلیٰ ترین ہیں، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے جنگیں بھی کی، اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا تعاون بھی ہمیشہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فیصلے فرمایا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ نے کہی۔ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت علی کو پہلی خلافت تھی، 4تھے نمبر پہ ان کو دیا گیا، ان کے ساتھ ظلم ہوا، آپ کو اگر میں حکمت کی بات بھی یہاں پر بتاؤں، سارے دلیلیں، ساری چیزیں اپنی جگہ، ان کے اوپر بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن اگر آپ ایک ٹھنڈے دماغ سے بھی سوچیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اگر سب سے پہلا خلیفہ بنا دیا جاتا تو آپ مجھے بتائیں ان کے ہی دور خلافت میں حضرت ابو بکر کا بھی انتقال ہوتا، حضرت عمر کا بھی، حضرت عثمان کا بھی، لیکن حضرت علی 4تھے نمبر پہ آئے تو آپ کی زندگی میں دیکھیں ان تینوں کی خلافت آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بنایا ہوا نظام تھا۔ تو یہ چیز کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلی خلافت نہیں ملی، 4تھے نمبر پر رکھا گیا، یہ سراسر غلط ہے۔ اور آپ مجھے بتاؤ وہ شیر خدا کہ جب اگر ان کے ساتھ کوئی حق تلفی ہو رہی ہوتی کیا وہ خود خاموش ہوتے؟ وہ خود خاموش رہتے کیا کہ میرا حق مارا گیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے معاملات ہیں، ورنہ تو آپ کے درمیان جو صحابہ کرام کے درمیان محبت تھی انہوں نے کبھی اس کے بارے میں سوال جواب ہی نہیں کیا، کبھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بات یہ عرض کرنی ہے یہ لوگوں کی بنائی ہوئی ساری چیزیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے حاضر ذہنی بھی بہت زیادہ رہا کرتی تھی، یعنی جواب۔ ایک بار حضرت عمر ساتھ میں تھے، حضرت علی بھی تھے، اور ایک دوسرے صحابی بھی تھے۔ حضرت علی تھوڑا پست قد تھے، تھوڑا چھوٹے قد کے تھے، حضرت عمر ان سے زیادہ لمبے تھے، اور جو صحابی بازو میں تھے وہ بھی تھوڑا زیادہ لمبے تھے۔ اب راستے میں چل رہے ہیں، لوگوں کے بات کرنے کا انداز بھی دیکھو، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر ہنسی آئے یا کسی سے مستی مذاق کرنی ہے تو کس طرح کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بات کر رہے تھے تو کہتے ہیں علی نون کے نقطے کی طرح ہیں۔ نون جب بنایا جاتا ہے تو دیکھیں 2 طرف شوشہ ہوتا ہے، بیچ میں ڈاٹ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں نا، دونوں طرف ایسا شوشہ رہتا ہے اور بیچ میں چھوٹا سا ڈاٹ دکھتا ہے۔ تو بتانا کیا چاہتے تھے، حضرت عمر ادھر سے ایک شوشے ہو گئے، ادھر سے دوسرے صحابی، اور حضرت علی بیچ میں چھوٹے سے۔ تو یہ ایک مسخرے کے طور پر بولا گیا، لیکن حضرت علی نے اس کا جواب بڑا ہی عمدہ دیا۔ جیسے حضرت عمر نے کہا
کہ علی نون کے نقطے کی طرح ہیں. کہا اے عمر اگر یہی نقطہ ہٹ جائے تو یہ حرف بے معنی ہو جائے گا. یہ نقطہ اگر نون کے اندر جو ڈاٹ ہے وہ ہٹا دو تو کیا پڑھو گے اس کو؟ آپ کچھ پڑھ سکتے ہو؟ اس کی کچھ میننگ بنے گی؟ وہ حرف ہی نہیں رہ جائے گا، بے معنی بن جائے گا وہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جواب سنا تو آپ مسکرانے لگے. اسی طرح ایک مقام پر دسترخوان پہ سب بیٹھے تھے، اور ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی شادیوں میں بہت سارے یہ حربے اپناتے ہیں. تو کھجوریں لائی جا رہی تھی، سب کھجوریں کھا رہے ہیں، گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں. سب کھجوریں کھا رہے ہیں اور گٹھلیاں آپ کے سامنے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کھانا کھاتے ہڈیاں دوسروں کے سامنے رکھتے تاکہ لوگ دیکھ نہ پائے کتنا کھایا تھا بول کر کے اس طرح. تو خیر، تو یہ اپنے دوستوں کا ہے، اپنا مزاج کرتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی صحابہ کرام نے یہ کیا. آپ کے سامنے ڈھیر ساری گٹھلیاں جمع ہو گئیں اس کی. تو لوگوں نے کہا، اب اس میں کہنا شروع کیا، علی کتنی کھجوریں کھائے ہو، اتنی ساری گٹھلیاں جمع ہو گئی. اب حضرت علی نے اس پر بھی جواب دیا. آپ مسکرانے لگے، کہا خیر میں نے کھجوریں کھا کے اتنی گٹھلیاں تو رکھ لی، آپ سب نے تو گٹھلیاں بھی چٹ کر گئے، کیونکہ کسی کے سامنے گٹھلیاں نہیں ہیں نا. آپ نے تو ایسا کھایا کہ یہاں گٹھلیاں بھی سب کے سب چٹ کر گئے، یہاں گٹھلیاں بھی موجود نہیں. تو یہ آپ کا کمال کا جواب ہوا کرتا تھا. اسی لیے فیصلے کرانے کے لیے بہت سارے مقامات پر ایک بار دو عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، دونوں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ لڑائی چل رہی ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب معاملہ لایا گیا، آپ نے کہا میں فیصلے کرتا ہوں اس کے. کہا کس کا بچہ ہے یہ؟ تو دونوں اپنی جانب سے دلیلیں پیش کرنے لگی، میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے. وہ بچہ بھی چھوٹا ہے، بول نہیں سکتا. آپ نے کہا ایک کام کرو، تلوار لاؤ، 20 سے 2 کرو، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو. تو اس میں سے ایک خاتون ہڑبڑا کر کہتی ہے کہ نہیں امیر المؤمنین، یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ اس عورت کو ہی دے دو. دوسری عورت خوشی خوشی اس بچے کو لینے لگی. تب آپ نے فرمایا یہ عورت جھوٹی ہے، بچہ اس کا ہے، اس کو ہی دو. کیونکہ کسی کی ماں اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اس کے بیٹے کو کوئی تکلیف ہو، اس کے بچے کو کوئی ضرر پہنچایا جائے. تو حکمت و دانائی کے ساتھ یہ سارے فیصلے ہوتے تھے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ 17 اونٹ کا کیس آیا تھا. آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے شاید. اور میں بچوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اگر تھوڑا میتھمیٹکس میں بہت ہائی کھائی ہیں تو اس کے حساب کتاب لگا کے بتائیں کہ تقسیم کیسے کیا جائے گا. یہاں 17 اونٹ لایا گیا جس میں 3 لوگ تھے اور تینوں کے دعوے ایسے تھے، ان کی الگ الگ ڈیمانڈ تھی. ایک نے کہا کہ 17 میں سے آدھا چاہیے مجھے، آدھا حصہ، یعنی جیسے 1 کا 2 گنا کرنا، جیسے 9 کا 18 ہوتا ہے، 8 کا 16 کرتے ہیں، اس طرح 16 کا 8 بانٹتے ہیں تو آدھا چاہیے. اسی طرح ایک نے کہا کہ مجھے 1/3 چاہیے، مجھے 1/3 چاہیے، 1/3 جسے کہا جاتا ہے، 1/3 چاہیے. اور ایک نے کہا کہ مجھے 9واں حصہ چاہیے، مجھے 9واں حصہ چاہیے. اب 9واں حصہ جو بنتا ہے وہ 2 بنتا ہے، اور جو 1/3 بنتا ہے تو وہ 8.5 بنتا ہے، اور جس کا مطلب 1/3 بنتا ہے، 1/3 بنتا ہے تو اس کا 6 کر کے حصے بنتے ہیں، یعنی 5 5.5 کر کے اس طرح کرنا ہے. ہر حصے میں دیکھا جائے تو معاملات یہ آ رہے تھے کہ اونٹ کو آدھا کرنا پڑے گا. جیسے اگر میں کہوں 17 اونٹ ہیں، 17 کو اگر 2 حصے میں بانٹنا ہے تو کتنا ہوگا؟ 8.5 خالی اسی پہ بات سمجھو، 8.5 ٹھیک ہے. باقی ڈیمانڈ سمجھو، ایک کو آدھا آدھا چاہیے، ایک کو 1/3 چاہیے، اور ایک کے حصے میں 2 اونٹ جانا ہے. اتنا دماغ میں رکھیں، بات سمجھ میں آ جائے گی. لوگ پریشان تھے، اچھا اونٹ کو کاٹنا بھی نہیں ہے، اونٹ کو ایسا نہیں کہ 2 ٹکڑے کرنا ہے، اونٹ سموچا بھی رہنا ہے، اس کو ذبح نہیں کرنا، کاٹنا نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اتنی بات آئی تو سب پریشان تھے، جواب دے ہی نہیں پا رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب معاملہ آیا، آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو حل کرتا ہوں. بولے کوئی بڑی بات نہیں ہے. کہا لے کر آؤ 17 اونٹ. وہ 17 اونٹ لے کر آئے گئے. آپ نے اپنی جانب سے 1 اونٹ لائے، لا کر ملا دیا اس میں. کتنے ہو گئے؟ 18. کہا کس کو کتنا کتنا چاہیے؟ تو ایک نے کہا مجھے آدھا چاہیے. تو کہا 18 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 9. کہا یہ تم پورا حصہ لے لو. دوسرے کو کتنا چاہیے تھا؟ 1/3. 6 12 18، 6 کے حساب سے لگتا ہے، اس کو 6 پکڑا دیا. اب مجھے بتاؤ 9 اور 6 کتنے ہوتے ہیں؟ 9 اور 6 کتنا ہوا؟ 9 اور 6 کتنا؟ 15 ہوا نا. بچے کتنے؟ 3 اونٹ. تو جس کو 2 چاہیے تھا اس کے حصے میں 2 دے دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا اونٹ واپس لے لیا. حساب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک کے حصے میں 9 جانا تھا، ایک کے حصے میں آدھا جانا تھا، ایک کے حصے میں
1/3 جانا تھا اور ایک حصے میں 2 جانا تھا. تو جس کو آدھا دینا تھا تو 17 میں تو آدھا ہو نہیں سکتا تھا. آپ نے ایک ووٹ ملایا 18 ہوا, تو اس کا آدھا کیا 9 بنا, 9 اس کو دے دیا. پھر 18 میں 6 حصے کے حساب سے کرتے ہیں, 6 کے حساب سے, تو 1/3 6 بنتا ہے. 6 6 دونی 12 6 3 18, ٹھیک ہے. تو اس 6 کو نکالا تو 9 6 15. ٹوٹل اونٹ جب تھے کتنے تھے؟ 17 تھے. 2 آخر میں بچے, جس کو 2 دینا تھا اس کو 2 دے دیا, اور اپنا اونٹ جو ملایا تھا اس کو واپس لے کر چلے گئے. تو یہ فطانت تھی, یہ ذہانت تھی اللہ نے آپ کو دی تھی کہ آپ جب اسی طرح روٹی کا بھی ایک واقعہ ہے, خیر اسی پہ میں گفتگو کو تمام نہیں کرتا ہوں, آپ اور بھی پہلو ہے آپ کی زندگی کے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ آپ بڑی دانائی سے ان سب چیزوں کے جوابات دیا کرتے تھے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں ایک یہودی نے یہ بھی کہا تھا, علی تم کہتے ہو ہر چیز تم قرآن سے جواب دو گے, قرآن سے بتاتے ہو, ثابت کرتے ہو, کیا ہمارے داڑھیوں کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے کیا؟ کیا ہماری داڑھیوں کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی داڑھی بہت گھنی تھی, اور جو سامنے یہودی کافر تھا اس کی داڑھی بہت ہلکی ہلکی تھی. تو آپ نے کہا ہاں آیا ہے نا. یہ اس وقت کا جواب تھا صرف, ہم سب کو یہ نہیں کہ کسی کی گھنی داڑھی دیکھ کر وہ آیت پڑھتے رہیں. خیر اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا, قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے جس کی زمین اچھی ہوتی ہے وہاں کی فصل اچھی اگتی ہے. جس کی زمین اچھی ہوتی ہے وہاں کی فصل اچھی اگتی ہے. یعنی داڑھی گھنی ہے تو مطلب میری زمین اچھی ہے, بولنا یہ چاہ رہے تھے. تو آپ نے جواب قرآن کے ذریعے ہی دیا اس نے. تو اس طرح بہت سارے سوالات آپ کی بارگاہ میں ہوا کرتے تھے. اس پر باضابطہ کتاب بھی موجود ہے, آپ رجوع کریں گے فلسفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ آپ کے جوابات کس طرح ہوا کرتے تھے, اس پر آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. ایسے ایسے نکات بیان کیا آپ نے کہ حواس باختہ رہ جائے انسان. خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جو شیر خدا ہم کہتے ہیں انہیں, اور آج بھی ہم تو مدد بھی ان کے ناموں سے مانگتے ہیں. کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے ان کی آل سے مدد مانگتے. مشکل ہر کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. ہم تو ان کو ناموں سے مدد مانگتے ہیں اور طاقت مانگتے ہیں. اور بچوں کو دیکھا بھی گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کو ان کے نام کا نعرہ لگا کر کوئی چیز اٹھاتے, یا علی کر مدد, یا علی کر مدد. تو یقیناً مدد پہنچتی بھی اور ان کے ناموں کی برکتیں بھی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو شیر خدا کہا گیا وہ یوں ہی نہیں کہا گیا, بلکہ آپ کی زندگی میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ جب خیبر کے فتح کرنے کی بات آئی تھی تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, خیبر یہ کئی قلعوں پہ مشتمل ایک جگہ ہے. خیبر صرف ایک قلعے کا نام نہیں تھا, خیبر ایک بڑا علاقہ ہے جس میں کئی سارے قلعے تھے. اور اس دوران ایسا ہوا تقریباً 3 قلعے غالباً فتح ہو چکے تھے. چوتھا قلعہ جو تھا قلعہ نعیم یا دوسرا نام تھا, اس میں جو دربار تھا وہ مرحب تھا, 1000 لوگوں کے برابر طاقت رکھا کرتا تھا. اب اس قلعے کے پاس اس کو فتح کرنا تھوڑا ڈیفیکل ہو رہا تھا. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں, جا کر قلعے کو فتح کر کے آئیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے, گھماسان جنگ ہوتی رہی, شام کا وقت ہوا آپ واپس آ گئے. دوسرے دن حضرت عمر کو بھیجا گیا, یہ بھی گئے, انہوں نے بھی جنگ کی, کافی حد تک قلعے کے قریب ہی پہنچ رہے تھے, لیکن پھر شام ہو چکی تھی تو واپس آ گئے. اب اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا, کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ کا بھی چاہنے والا ہے, رسول اللہ کا بھی چاہنے والا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول اسے بھی چاہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول اس کو بھی چاہتے ہیں, اسے بھی پسند کرتے ہیں. یہ اعلان کے بعد صحابہ اکرام میں ایسی ہلچل مچی تھی, جذبہ خواہش پیدا تھا کہ کاش کہ کل کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کبھی زندگی میں خواہش نہیں کی کہ مجھے یہ چیز ملے, مجھے یہ چیز ملے, لیکن یہ سننے کے بعد کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے اور اللہ اور اس کے رسول اسے چاہنے والے ہیں, یہ سن کر ان کے اندر اتنا خواہش پیدا ہوئی کہ رات بھر سوئے نہیں تھے اور جاگتے رہے کہ کل کون ہوگا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا عطا فرمائیں گے. اب صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے, تمام صحابہ اکرام جمع ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجمعوں پر ایک نظر دوڑائی, کہا کہ علی نظر نہیں آ رہے ہیں, سماعت تو موجود ہیں, علی کہاں ہے؟ ان میں سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی کو آشوب چشم ہوا ہے, آنکھ آنا جسے کہتے ہیں ہم, آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, پانی کثرت سے گرنے لگتا ہے. تو یہ آشوب چشم ہو گیا تھا, اور یہ تھوڑا موڑا نہیں, اتنا سخت آشوب چشم ہوا تھا کہ آنکھیں بھی نہیں کھل پا رہی تھیں, اتنا سخت آشوب چشم تھا.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ حضرت علی چلنے کی بھی تاب نہیں لگ رہے تھے، چلنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ دو صحابی گئے ہیں، کندھوں پہ ہاتھ رکھا، لے کر آ رہے ہوں ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں آشوب چشم ہو چکا ہے، آنکھ میں آئی ہوئی ہے، لال ہو گئی ہے، نظر نہیں آتا، آنکھیں کھل نہیں رہی۔ کہا میرے قریب لے کر آؤ۔ حضرت علی کو جیسے قریب لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور آنکھوں میں ڈال دیا۔ اب آنکھوں کا جو درد تھا، جو تکلیف تھی، سب جاتی رہی۔ حضرت علی اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ آنکھیں اب پہلے سے زیادہ دیکھنے لگ گئیں، مجھے پہلے سے زیادہ دکھنے لگ گیا، اور طاقت و قوت اب مجھے اور زیادہ محسوس ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، کہا اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کی رضا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے خیبر کو فتح کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا گیا، سپاہیوں کو ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ اب جب پہنچتے ہیں اس دربان کے پاس تو یہ دربان کی اپنی الگ ہی ایک رویے کی بات ہوتی تھی، ایک الگ ہی لہجہ ہوا کرتا تھا۔ جب بھی یہ بات کرتا تو ایک تیورانہ لہجے میں بات کیا کرتا تھا، گھمنڈ کے طور پر کہتا خیبر مجھے خوب جانتا ہے، میں 1000 لوگوں کی طاقت رکھتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت ہے۔ اور وہ جو زرہ پہنا کرتا تھا، سر سے لے کے پیر تک لوہے کے اس کے لباس ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی نے اس کی تمام باتوں کو سنا، کہا خیبر تجھے چاہے جو کہتا ہو، لیکن یاد رکھنا آج جو تیرے سامنے آیا ہے یہ کوئی اور نہیں، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر کرار رکھا ہے، میں بھی شیر خدا ہوں۔ یہ بات چلنی ہی تھی، اسے بڑا ہی تیش آیا، تلوار کو کھینچا اور مارنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا، حضرت علی پر اس نے پہلا وار بھی کیا تھا۔ حضرت علی اپنی جگہ کو بدل دیتے ہیں، وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، جیسے ہی پیترے کو بدلنا تھا وار کھا لی گیا۔ اب ذوالفقار حیدری لہراتے ہوئے باہر نکلتی ہے اور لہراتے ہوئے آسمان کی جانب اٹھی، جو تڑاکے کی اس کے سر پر مارا، روایتوں میں ہے سروں کو چیرتے ہوئے اس کے سینے تک ذوالفقار حیدری آ چکی تھی، سروں کو چیرتے ہوئے اس کے سینے تک آ گئی۔ یہ معاملہ دیکھ کر خیبر کے جتنے سپاہی تھے وہ کانپنے لگے اور ٹوٹ پڑے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ دیکھو ہمارا بڑا ایک پہلوان مارا گیا، سب لوگ اس کے اوپر حملہ کرو۔ حضرت علی تمام صحابہ سے کہتے ہیں کہ چلو اندر جا کر داخل ہو، اس دروازے کو ہٹاؤ۔ صحابہ کرام گئے، دروازے کو ہلا رہے لیکن وہ دروازہ کھل نہیں رہا ہے۔ اب مولا کائنات کو دیکھو، آپ وہاں گئے دروازے کے قریب، ایک ہاتھ سے وہ دروازے کو پکڑا اور 1 سے 2 بار ہلا کر اس کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیا، اور فرماتے ہیں یہ ہزاروں کا لشکر جو وہاں پر تھا، صحابہ کرام کو کہتے ہیں چلو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چہیتے صحابی، یہ نوجوان صحابی اپنے اس ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تمام صحابہ کرام اندر داخل ہو رہے، اس کے بعد لوگوں کا حملہ ہوتا رہا، ایک ایک وار میں کئی کی گردنیں اڑتی نظر آئی، پوری جنگ ختم ہو گئی، خیبر فتح ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو دروازہ پکڑا تھا، اب روایتوں میں بتایا جاتا ہے 40 صحابہ کرام مل کر اس دروازے کو اٹھا نہیں پا رہے تھے، 40 صحابہ کرام مل کر اس دروازے